یہ بھی ہے کہ بچیوں کی جو ہے وہ بیٹیوں کی گردنیں کاٹ دی جاتی تھی. ہاں جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر بھی ایسے کم عقل لوگ جو ہیں وہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ مایوس ہوتے ہیں، اور اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے. اگر سورہ نحل پڑھے نا تو اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب ان کو خوشخبری دی جاتی تھی کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو ان کا چہرہ مرجھا جاتا تھا. ان کا چہرہ مرجھا جاتا تھا کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی، اور لوگوں سے وہ چھپتے پھرتے تھے کہ بیٹی پیدا ہوئی. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سینیریو کو جو بیان فرمایا، حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا ایک تو پہلو یہ ہے کہ اس کے اندر ہمیں فضیلت مل رہی ہے، لیکن میں بیٹی کو لے کے جاؤں گا. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں بیٹی کو لے کے جاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں. جب دونوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہماری طرف متوجہ ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، اور جب دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو ہیں، حضور کی چشمان مبارک سے آنسو جا رہی ہیں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہمارے جھگڑے کی وجہ سے آپ؟ فرمایا نہیں علی، تمہارے جھگڑے کی وجہ سے نہیں، بلکہ میں اس دور کو یاد کر کے رو رہا ہوں. آج بیٹیاں لینے کے لیے تم لڑ رہے ہو یار. ایک دور وہ تھا جب بیٹیاں ہوتی تھی لوگ آپس میں لڑتے تھے کہ کیوں پیدا ہوئی. میں تو اس عظمت کی وجہ سے شکرانہ کے آنسو میری آنکھوں سے جاری ہوئے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آج کسی کی بیٹی لینے کے لیے لوگ جو ہے ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہیں. ہاں جی، یہ وہ بیٹی. اور مجموع زوائد کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور ایک دوست کے گھر، ایک صحابی کے گھر تشریف لے کے گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے چارپائی پہ. اس کا بیٹا جو ہے وہ دوڑتا دوڑتا آیا. جب اس کا بیٹا آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بڑی محبت اور شفقت سے اپنی گود میں بٹھایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تعارف کروایا، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ آپ کا غلام ہے. جس گھر میں بیٹی کی قدر نہ ہو، جس گھر میں بیٹی کی قدر نہ ہو، اور جو بیٹی کے پیدا ہونے پہ معترض ہے نا جی، وہ خود بھی ایک کسی پہلے تو وہ اپنی ماں پہ اعتراض کرے نا تو کہ تو بیٹی کیوں پیدا ہوئی. ہاں جی، پھر وہ اپنی اور یہ نا حقیقت میں عقائد اسلامیہ سے روح گردانی کا ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے. جب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ رب العزت تخلیق فرمانے والا ہے، اس کی کمال قدرت ہے، وہ بیٹا دے دے. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے بھی دیے ہیں، بیٹیاں بھی دی ہیں. بعض انبیاء ایسے ہوئے ہیں جنہیں اللہ نے صرف بیٹی ہی عطا فرمائی، اور بعض انبیاء ایسے ہوئے ہیں جنہیں اللہ نے صرف بیٹے عطا فرمائے، اور بعض انبیاء ایسے ہوئے ہیں جن کو اللہ نے کچھ بھی نہیں عطا فرمایا. یہاں پہ پی ایس اے ڈیجیٹل کی طرف سے ایک میں عقائد کے حوالہ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے سورہ شورى میں فرمایا کہ میں جسے چاہتا ہوں اسے بانجھ رکھتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں اسے بانجھ رکھتا ہوں. اب یہ عقیدہ توحید میں بات شامل ہے. آج کا 2 ٹکے کا جو ہے وہ تعویذ دینے والا جو اپنے آپ کو نام نہاد پیر کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تیری کسی نے کک باندھ دی ہے. ہاں جی، تیرے گھر بچہ نہیں پیدا ہو گیا، تیرے اوپر کالے علم کا تعویذ ہے، تیرے اوپر فلانا کچھ ہے، تیرے اوپر فلانا کچھ ہے. جبکہ یہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اسے بانجھ رکھتا ہوں. اب دیکھیں ہمارا معیار کیا ہے. جو بندہ سائل بن کے کسی کے پاس گیا ہے اور جس کے پاس گیا اس کا عقیدہ کیا ہے؟ کہتا میں تمہیں تعویذ دیتا ہوں بیٹا دیکھ. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. بزرگوں سے دعا کروانا یہ بھی قرآن کے اندر اسلوب شامل ہے. اب سورہ ال عمران پڑھیں، جب حضرت یحییٰ علیہ السلام گئے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام گئے ہیں حضرت بی بی مریم کے محراب میں، تو دعا وہاں پہ کیا، یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما. تو بیٹے کی دعا کروانا بھی درست ہے اور دوا لینا بھی درست ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ اس بندے نے میری جو ہے وہ فلانے کی کوک باندھ دی ہے یا بانجھ کر دیا ہے یا اس کے تعویذ کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی، تو یہ عقائد اسلامیہ میں سے نہیں ہے. اور یہی سب سے بڑی بیماری ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجموع صغیر کی 70 نمبر حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کسی کے گھر میں اللہ بیٹی دیتا ہے نا، اللہ 70 فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، اور باپ کے ساتھ وہ فرشتے اس طرح چلتے ہیں جیسے سایہ ساتھ چلتا ہے. یہ کس پہ ہے؟ یہ بیٹی کے پیدا ہونے پہ ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں الٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ بیٹے کے پیدا ہونے پہ خوشی نہیں کرنی چاہیے،
نہ اسلام ایسی تعلیمات نہیں دیتا. ہاں جی، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بیٹے کے پیدا ہونے پہ اگر خوشی ہے نا تو بیٹی کے ہونے پہ شکرانہ ادا کرو. فرماتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک عورت آئی, اس نے بھوک کا اظہار کیا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ تشریف فرما تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ دیکھو ہمارے گھر میں کیا ہے. بظاہر سب کچھ تھا لیکن کچھ بھی نہیں تھا. ہاں جی, سب کچھ تھا, کائنات کی ساری نعمتیں حضور کے پاس تھی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی میں گھر میں چکر لایا تو کھانے کے لیے تھی کوئی چیز نہیں. ہاں جی, یہ فقر اختیاری تھا, لوگ اس کو غلط پہلو میں لے کے جاتے ہیں. ہاں جی, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ فلاں جگہ دیکھو کوئی کھجور تو نہیں پڑی. گئی تو ایک کھجور کا ٹکڑا ملا, آپ نے اس عورت کو دیا. اب دیکھیں دینے والے مصطفیٰ ہیں, لینے والی وہ عورت ہے, اور وہ اعتراض بھی کر سکتی ہے یا رسول اللہ ایک کھجور سے کیا بنے گا. اس بی بی کا بھی عقیدہ تھا وہ کھجور کا ایک ٹکڑا تھا, لیکن جن کے ہاتھ سے لگی نا اللہ اس میں برکت دے دے. ہاں جی, صحابہ کا عقیدہ بڑا تگڑا تھا. اس عورت نے وہ کھجور پکڑی, ایک ہاتھ میں اس کے 2 بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں, ایک دائیں تھی ایک بائیں تھی. اس بی بی نے اسی کھجور کو توڑا, ایک دائیں کو دے دی ایک بائیں والی کو دے دیا, وہ چلے گی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی یا رسول اللہ اس ماں کی کمال محبت ہے جس نے خود بھوکی ہے لیکن بیٹیوں کو دے دی ہے. وہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کا جملہ فرمایا. سنیں وہ لوگ جو بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں اور بیٹی کے پیدا ہونے پہ رنجیدہ ہوتے ہیں, ماتھے پہ شکن لاتے ہیں اور اللہ کی ناشکری کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بی بی عائشہ اے ایمان والوں کی ماں, اگر یہ ماں کل قیامت کے دن کسی عمل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی نا, اس عمل کی وجہ سے یہ دونوں بیٹیاں جہنم اور ماں کے درمیان آڑ بن جائیں گی. ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی. عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا وہ اللہ سے کہیں گی یا اللہ یہ میری ماں ہے جس نے تیرے مصطفیٰ کے در سے مجھے ٹکڑا کھلایا تھا, آج تو ہمیں میری ماں کو جہنم میں ڈال دیا. فرمایا ان کی سفارش پہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس بی بی کو جنت عطا فرمائے. اسی طرح باپ کے بارے میں بھی روایت کہ جو باپ محنت کر کے کماتا ہے نا, بیٹیوں کو پالتا ہے, بہنوں کو پالتا ہے. اب یہاں پہ جہاں بیٹیوں کا ذکر ہے نا وہاں بہنوں کا بھی ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا بھائی جس نے اپنی 2 بہنوں کی پرورش کی ہو, ہر عمل کی جزا ہے, لیکن فرمایا جو 2 بہنوں کی پرورش کرے گا نا اس کی جزا میں خود محمد ہوں. محمد کی جزا کیا ہے کہ جو صاحب جنت ہیں, یعنی جنہیں اللہ نے مختار کل بنایا. فرمایا جہاں میں جاؤں گا کل قیامت کے دن اور جنت میں وہ بندہ میرے ساتھ جائے گا. تو جہاں بیٹی کے پیدا ہونے پہ ہمیں شکرانے کی نعمت, اور بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جس گھر میں اللہ نے ایک بیٹی دی ہو نا, ایسے ہوتا ہے کہ اللہ نے اس گھر کے اوپر اپنے سایہ رحمت کر دیا. اور اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کمال حدیث بھی ملتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جس کو ایک بیٹی دے یا 2 بیٹیاں دے یا 3 بیٹیاں دے, وہ ان کی پرورش کرے اور پرورش کرنے کے بعد فرمایا وہ ان کو بیاہ دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں نا ایسے ہی وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا. تو آپ اندازہ کریں کہ آج کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. آج کے معاشرے میں اتنی گھٹن ہے کہ جس عورت کو 1 یا 2 بیٹیاں ہوتی ہیں نا, باہر سے نہیں گھر کے اندر سے اسے تانے ملتے, اور بزا اوقات تانے دینے والی خود عورت ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. اور بزا اوقات جیسا آپ نے پہلے فرمایا کہ کئی بچیوں کو جو ہے وہ طلاق ہو گئی, کئی بیویوں کو طلاق ہو گئی. کس وجہ سے؟ کہ وہ بیٹیاں پیدا کرتی ہیں. اور اللہ کے بندو اس بات پہ اعتقاد رکھیں کہ اے بحیثیت مسلم ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے, بحیثیت ہمیں مسلمان یہ بات سوچنی چاہیے کہ بیٹی کی تخلیق بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور بیٹے کی تخلیق بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. اگر بیٹیوں کا ہونا معیوب ہوتا تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کو 4 صاحبزادیاں نہ عطا فرماتے. ہاں جی, 4 بیٹیاں نہ عطا فرماتے. ہاں جی, اور کتنی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرماتے ہیں جب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لاتی حضور ان کے ادب کے لیے کھڑے ہو جاتے. ہاں جی, آج کا باپ جو ہے وہ بچیوں کو نہر کے اندر دھکا دے کے مار رہا ہے. ہاں جی, اور 4 دن کی بچی کو ماں سمیت اس نے پھینک دیا نہر کے اندر. ہاں جی,
کہ اس نے بچی کو کیوں جنم دیا ہے، یہ اس بچی کے پیدا کرنے ماں پہ نہیں اعتراض ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی ذات پہ اعتراض ہے، اللہ کے فیصلے پر. اللہ کے فیصلے پہ اعتراض ہے. ہاں جی، اور وہ قادر مطلق ہے. ہاں جی، کئی انبیاء ہوئے ان کو اولاد ہی نہیں اللہ نے دی. ہاں جی، کئی انبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹی کوئی نہیں تھی. ہاں جی، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے بھی عطا فرمائے، بیٹیاں بھی عطا فرمائے. میرے پڑوس میں ایک فیملی ہے جی، ان کے 13 بچے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک بچہ کرنٹ لگنے سے اس کی ڈیتھ ہوگی، 12 حیات ہے. جی، اب دیکھیں کہ ایک تو سگی بہن ہے نا جی، ایک تو سگی بہن ہے نا جی، ہاں جی. ایک رضائی بہن کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ. ہم جب حضرت حلیمہ سعدیہ کا نام بولتے ہیں نا جی تو ہم کہتے ہیں دائی حلیمہ سعدیہ. اس بارے میں بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. جانتے ہو وہ دائی کون ہے؟ وہ سیدہ ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں. ہاں جی، اور وہ ہیں جنہیں میرے مصطفیٰ نے پسند فرمایا. آپ کتابیں کتب حدیث کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، اور لوگ تو باتیں کرتے ہوئے احتیاط نہیں کرتے، کہتے کسی نے حضور کو اٹھایا نہیں ہے، یتیم سمجھ کے چھوڑا ہے. بلکہ بزرگ فرماتے ہو نہیں، بات اور ہے، اس کے اندر بات اور ہے. بات یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے کسی کو پسند ہی نہیں فرمایا. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی مائی کا دودھ نہیں پیا تھا نا. اب بات کس نے ڈالی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں، دل کے اندر؟ اللہ رب العزت نے ڈالی تھی. ہاں جی، جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے وہ باکس کے اندر ڈال کے پانی میں دریا میں چھوڑ دیا تھا نا، تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ ماں کی طرف وحی فرمائی، القاء فرمایا، الہام فرمایا، اے موسیٰ کی ماں تو پریشان نہیں ہونا، میں رب تجھے دوبارہ پھر تیرے بیٹے سے ملاؤں گا. اور جب اس نے بچہ اٹھایا تو دائیاں لے کے آئیں، جو ٹھیک ہے جی، لیکن نہیں پیا دودھ. کسی نے کہا ایک ایسی عورت ہے جو بڑی پاکیزہ ہے. ہاں جی، اس کے اندر کمال بڑا نکتہ ہے. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں آئے نا تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے اپنی ماں کو مسکرانے لگے. ہاں جی، تو علماء امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے بات کی تھی، کہا ماں دیکھا میرے رب نے ملایا یا نہیں ملایا، آ گیا ہوں میں. ہاں جی، تو یہ جب ہم اس کی کمال قدرت پہ یقین رکھتے ہیں نا، تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کی ایک بیٹی تھی حضرت شیمہ اور شیمہ، دونوں مختلف کتب حدیث کے اندر روایت. ان کی شادی ایک ایسے قبیلے سے ہوئی، مدینہ کے اندر قبیلہ تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غزوہ کے اندر کافی سارے قیدی بن کے آئے، اور قیدیوں سے فدیہ لے کے وہ اس وقت ایک قانون چھوڑ دیا جاتا تھا، وہ لوگ پیسے جمع کر رہے تھے. تو آپ فرماتی ہیں میں نے پوچھا کہ یہ پیسے کس وجہ سے جمع کر رہے ہو؟ کہاں ایک یہاں پہ حضرت آئے ہوئے ہیں، نبوت کو انہوں نے دعویٰ کیا ہے، سونے بڑے ہیں وہ، تو ہمارے علاقے کے کچھ قیدی ان کے پاس ہیں، تو اس لیے ہم پیسے جمع. کہا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کہا لوگ اس کو محمد کہتے، لوگ اس کو محمد کہتے. فرماتی پھر پیسے چھوڑو، میں جاتی ہوں، میں لے کے آتی ہوں. اب رضائی بہن ہے. ہاں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، حضور تشریف فرما تھے. جب رضائی بہن آئی حضور نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا. فرمایا بہن ہوں گا؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ قیدی ہیں. فرمایا تو ان کی سفارش کے لیے آئی؟ فرمایا جاؤ اس کو آزاد کر دیتے. یہ تو ان کا عمل ہے جو رضائی بہن ہے. اور یہ بھی فرمایا تھا کہ پیغام بھیجے، آنے کی کیا ضرورت. ہاں جی، اس کے اندر بھی علماء نے بڑی محبت، ان کے بڑی دیر ہو گئی تھی زیارت کرنے کی، آج میں زیارت کرنے کا موقع ملا ہے، میں کہا چلو ساتھ زیارت بھی کرتے چلی جاؤ. ہاں جی، تو یہ یاد رکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر حویلی لکھا کے اندر بھی کئی مسائل ایسے جو ہے وہ جو ہلاک کا طبقہ نا جی ہمارے اوپر مسلط ہو چکا ہے. مثال کے طور پر بندے کہتے ہیں جی کہ وہ کوئی ایسا تویز دیں جی جس سے جو ہے وہ ککھ بدل جائے. یہ عجیب نظام ہے. ہم تویزوں کے قائل ہیں، دیتے بھی ہیں، لوگ لیتے بھی ہیں، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے. ہاں جی، جہاں اللہ رب العزت کی حدود ہے نا جی، اس کے اندر نہ ہم باہر جاتے ہیں، نہ کسی کو اندر آنے دیتے ہیں. یہی اسلام ہے. آپ کی تویز کی کتنی فیس؟ ہماری تویز کی فیس ہے جی مسکراہٹ، جیسے آپ مسکرا رہے ہیں. ہاں جی، اب تو عجیب سا تماشا چلا ہے نا معاشرے میں، کتنے والا تویز لینا ہے جی، کتنے والا تویز لینا ہے جی. ہاں جی، یعنی کہ وہ یہ ہے کہ ہم نے فرعونی سوچ بلڈ اپ ہو رہی ہے. میں کر دوں گا جی، میں کر دوں گا جی. حالانکہ وہ جو خود کرنے والا ہے نا اس کو بھی کوئی خود کر رہا ہے.
ٹھیک ہے نا جی. اس بارے میں بھی ہماری بڑی عجیب سی کیفیت ہے، اور لوگوں نے جو ہے وہ اپنی دکانداریاں کھولی ہوئی ہیں. اور یہ جو یہ شکر الحمدللہ میڈیا پہ جب بھی پیروں کے بارے میں کوئی بات چلتی ہے نا تو ایک لفظ وہ بولتے ہیں، کہتے ہیں یہ یاد رکھ لیں یہ جعلی پیر ہیں. ٹھیک ہے، یہ الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ اس بات کا انکار نہیں کرتے، پیر ہوتے کوئی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ مینشن کرتے ہیں کہ یہ جعلی پیروں کا اڈا ہے. ہاں جی. اور یاد رکھ لیں کہ یہ بات عقائد اسلامیہ میں سے ہے، کوئی غیر محرم عورت اپنے شیخ کامل سے بھی ہاتھ نہیں ملا سکتی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بیعت فرماتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ کیا حضور سے بڑھ کے کوئی معاہدہ ہے؟ ہاں جی. حضور کیا فرماتے تھے؟ کبھی پانی کے اندر ان کے بھی ہاتھ، اپنے بھی ہاتھ، کبھی ان کے دوپٹے پکڑا دیتے، کپڑا پکڑا دیتے، ان سے بیعت لے لیتے. اور آج بھی صحیح جو صوفیاء ہیں ان کے اندر بھی یہی طریقہ کار چل رہا ہے. بڑی پردے کی پابندی ہے، غیر محرم سے بڑی دوری. خیر بات اور طرف چل پڑی تو یہ بھی ہمارے معاشرے میں جو ہے نا وہ بیٹی کے حوالے سے جی تویز ہے آپ کی کک بدل جائے گی. او بھائی اللہ فرماتا ہے میں دینے والا ہوں، اللہ قادر ہے، اللہ دینے والا. ابھی یہ چند دن پہلے ایک پروڈکشن ہوئی ہے دمشق کے ایک شہر میں، ایک خاتون نے 9 بچوں کو جنم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب دیکھیں نا یہ کون ہے؟ یہ تو آپ بات بڑی چھوٹی کی آپ نے. کبھی آپ اپنی موازنہ کریں، مشاہدہ کریں نا، ایک کتیا جو ہے، اب میں آپ کو وہاں تک لے کے جاتا ہوں جہاں آپ کا احساس جائے گا. اب دیکھیں جب کسی عورت کے پاس ڈلیوری ہوتی ہے نا، اس کی بہن ہوگی، بہن نہیں ہوگی تو ماں ہوگی، ماں نہیں ہوگی تو بھابھی ہوگی، کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہوتا ہے. مجھے بتائیں کہ جب جانور ایک بچے کو جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، کون اس کے پاس ہوتا ہے؟ کون اس کے پاس ہوتا ہے؟ اس جانور کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے. یہ جب کیفیت ہمارے اندر آ جائے گی نا کہ کوئی ہے ذات جو ہمارے کاموں کے اندر ہماری مدد کرنے والی ہے، پھر ہم اس طرح کے جوہلا کی طرف دعا کروائیں، ضرور کروانی چاہیے، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے. قرآن کے اندر دعا کا بھی ذکر ہے، دوا کا بھی ذکر ہے. ہاں جی. تو اس بات کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ بیٹیوں کو ہونا عیب نہیں ہے، بلکہ بیٹیوں کو ہونا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ رحمت ہے. آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حافظ ثناء اللہ صاحب، تو ان سے نعت رسول مقبول جو ہے وہ سنتے ہیں. ناظرین، حافظ ثناء اللہ صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے. غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. میرا جینا میرا مرنا
اب اسی چوکھٹ پہ ہے میرا جینا میرا مرنا، آپ کی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، اور کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کیوں میں دوں ان کو سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے جناب ثناء اللہ صاحب۔ حضور آپ کی طرف میں دوبارہ پلٹ رہا ہوں، بتائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں گی اور وہ ان کی پرورش اچھی تعلیم و تربیت، ان کی شادیاں اچھے انداز میں کرے گا، وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو بیٹیوں کے حوالہ سے فرمان ہے کہ نمبر 1 تو جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا، اور نمبر 2 جنت میں داخلہ ہو جائے گا، اور تیسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ میسر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہاں قرب مصطفیٰ ہوگا، 2 انگلیوں کا بھی اشارہ کیا کہ وہ ایسے ہوگا میرے ساتھ، تو یہ تو پھر قریب قریب ہو گئے نا۔ آپ نے اس طرح کیا نا، ہاں ہاں آپ نے اس طرح کیا، اس کو کھولا آپ نے، ہاں حضور نے نہیں کھولا۔ اچھا، 2 انگلیوں کا مقصد یہ ہے، تو اس حوالہ سے ذرا وضاحت کیجیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص کرم نوازی ہے جی، ہم جیسے لوگوں پہ بھی، کہ جن کے گھروں میں اللہ رب العزت نے بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، جن کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، تو اللہ رب العزت کا خاص فضل اس لحاظ سے ہے کہ ہر وہ تکلیف جو کسی امت کو آئی ہے نا جی، یا کسی امتی کو آئی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی آئی۔ آپ غور کریں، حضور کی 2 صاحبزادیوں کو طلاق ہوئی ہے جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کو اونٹ سے گرا دیا گیا، حضرت سیدہ زینب، پیٹ میں بچہ تھا وہ بھی انتقال کر گیا، آپ کا وصال بھی اسی وجہ سے ہوا، اور ایک بیٹی تھی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ جو عائشہ کو، جو فاطمہ کو تکلیف پہنچائے گا نا، وہ حقیقت میں مجھ محمد کو تکلیف پہنچائے گا۔ اور کل قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ، اب بیٹیوں پہ اعتراض کرنے والے سن لیں وہ کتنا بڑا جملہ کہہ رہے ہیں، فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اب عورتوں میں بیٹیاں بھی شامل ہیں، بہنیں بھی شامل ہیں، مائیں بھی شامل ہیں، ہاں جی، تو بیٹی کو تو جنت کا سردار بنایا جا رہا ہے، اور یہاں پہ لوگ بیٹیوں پہ جو ہے وہ معترض، بلکہ میرا ایک دوست ہے تو وہ جو ہے اس کے گھر میں 2-3 بیٹے پیدا ہوئے لگاتار، تو کہتے جی حضرت ذرا معاشی تنگی ہے، تو میں نے کہا تو دعا کر اللہ تجھے بیٹی عطا فرمائے، کہتا جی حضرت پھر چوتھا اولاد ہو جائے گی تو پریشانی ہو جائے گی، تو اللہ کے معاملے ہیں، اللہ نے اسے بیٹی عطا فرمائی، یقین کرے، کہتا ہے جب سے بیٹی آئی ہے، بیٹوں کا رزق تو تھا ہی، لیکن جب سے بیٹی آئی ہے اللہ نے لہریں بہریں کر دی۔ اور یہاں پہ نا میں ایک بزرگوں کی بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ ایک بندہ فوت ہو گیا، تو اس کا جب جنازہ ہونے لگا نا تو ایک بابا جی کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں اس وقت تک میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا جب تک یہ میرا قرض نہیں دے گا۔ اب
جو بیٹے تھے وہ چھپ رہے تھے جی، اب قرض کہاں سے دینا ہے ہم نے. بیٹی تھی، بیٹی کو پتہ چلا کہ اب تو وہ بابا جی ہیں، وہ کہتے میں نے قرض لینا ہے. اب بیٹی گئی اپنے گھر میں، سارا زیور لے آئی، اپنے شوہر سے منت سماجت کر کے پیسے جمع کر کے لے آئی. بابا جی کو گھر بلا، کہا بابا میرے باپ کا بڑا قرض ہے، لیکن میں ایز اے بیٹی ہونے کے ناطے میرے پاس یہ ہے، یہ رکھ لے، باقی بعد میں دے دوں گی، میں وعدہ کرتا. بابا آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بیٹی بات یہ نہیں ہے، بات اس کے الٹ ہے. یہ نہیں کہ یہ میرا مقروض تھا، بات یہ کہ میں اس کا مقروض تھا. اب میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کون کون اس کا وارث ہے. فرمایا بیٹے تو چھپ کے چلے گئے، کہیں پیسے دینے نہ پڑے، اور بیٹی تو کمال ہے، تو نے سوچا بھی نہیں، تحقیق بھی نہیں کی کہ میرا باپ مقروض ہے نہیں بیٹا، بلکہ میں تیرے باپ مقروض ہوں. اس قدر محبت بھی اس میں یہ بات بھی ہرگز نہ سمجھ لیں کہ بیٹے محبت نہیں کرتے ہیں باپ سے، نہیں. چونکہ ٹاپک ہمارا یہ ہے، اور یہ میں آپ کی وسادت سے بات کرتا ہوں کہ بہت کم چینلز ایسے ہیں جہاں پہ اس طرح کے موضوع ڈسکس ہوتے ہیں. اس طرح کے موضوع ڈسکس نہیں ہوتے. ہاں جی، فضائل کی طرف زیادہ ہماری توجہ ہے، مسائل کی طرف توجہ ہونی بھی چاہیے. لیکن یہ ایسے موضوع ہیں دن کے اندر جن کے پاس 4 بیٹیاں ہیں. آج کوئی بہن ہمیں سن رہی ہے، آج کوئی ماں ہمیں سن رہی ہے جس کی وجہ سے آنسو ٹپکے ہوں بیٹی کی وجہ سے، اور شوہر نے اسے مارا ہو، تو میں آج اس بات پہ الحمدللہ فخر ہم لوگ کر سکتے ہیں کہ اگر اس کا آنسو رکا اس بات سے کہ اس کو بشارت تو میرے مصطفیٰ نے دی ہے، اس کو خوشخبری تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. ہاں جی. اور میں یہاں پہ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، ان کو ایک دن بخار ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے کے چلے گئے کسی مصروفیت کی وجہ سے. حضرت ابوبکر صدیق کبھی ادھر دوڑے جا رہے ہیں، کبھی ادھر دوڑے جا رہے ہیں. بخار تھا بڑا تیز، پٹیاں کر رہے ہیں، باپ خود بیٹی کے ماتھے پہ پٹیاں کر رہا ہے جناب. تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ابا جی اتنی پریشانی کی ضرورت کیا ہے، بخار اتر ہی جائے گا. فرمایا بیٹی عائشہ میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے جو بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں نا اللہ اس سے پیار فرماتا ہے. اور سیدہ فاطمہ زہرا کا جب نکاح ہونے لگا نا جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے مسجد میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کا فیصلہ کر دیا ہے، وہ اس حضرت علی سے کیا ہے. اب سارے صحابہ موجود ہیں. جب حضور مسجد سے نکلنے لگے نا تو سیدنا صدیق اکبر دوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ہاتھ پکڑ کے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ فیصلہ تو آپ نے فرما لیا ہے، اب مجھے بتائیں کہ انتظام اور انکرام کیسے کرنا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا صدیق اکبر سارے میری زبان کو دیکھتے ہیں، میرے چہرے کو دیکھتے ہیں، لیکن تو ایسا بندہ ہے جو میرے دل کو دیکھتا ہے. ہاں جی. اور بیٹیاں کیسی بیٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کوئی سائل مانگنے کے لیے آتا ہے تو آگے پڑا ہوا کھانا بیٹی دے دیتی ہے. ہاں جی. کپڑا ہے تو پہننے کے لیے ایک جوڑا ہے، دوسرا جوڑا اللہ کی بارگاہ میں دے دیتی ہے. اور اللہ فرماتا کیا ہے، اللہ جنت سے جبریل کے ذریعے کھانا بھی بھیج دیتا ہے، لباس بھی بھیج دیتا ہے. جس وقت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی رخصتی ہونے لگی تو کمال کی محبت اور کمال کا جملہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہو نا، کتنا کمال کا جملہ ہے. فرمایا بیٹی فاطمہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہو نا تو بیٹا مجھے بتانا. تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا نے کیا کہا یا رسول اللہ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میں محمد عربی کی بیٹی ہوں. ہاں جی. اور جب شادی ہو گئی ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنے میری پیاری بہنیں اور بیٹیاں، جب شادی ہو گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ الزہرا کو لینے کے لیے گئے. پیغام سنے کیا ہے، جب گئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گھر میں نہیں تھے، امام الانبیاء ہیں، بیٹی کے باپ ہیں. ہاں جی. گئے تو فرمایا بیٹی فاطمہ چلیں میں لینے آیا ہوں. تو کیا کمال کی تربیت کی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. ہاں جی. تو عرض کرتی ہے ابا جان آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں، میرے شوہر آتے ہیں، میں ان سے اجازت لے کے آؤں. کیسی بات ہے. ہاں جی. یہ ہے بیٹی کی تربیت.
اور اس کو کہتے ہیں بیٹی. ہم نے تو بیٹی کے ہونے پہ ہم رنجیدہ ہو گئے. بلکہ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جس کے گھر میں اللہ بیٹی دے دینا وہ شکرانے کے نفل پڑے, اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا, رزق کم ہی کوئی نہیں ہوگا. ہاں جی, تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ بیٹی کا ہونا جو ہے وہ, اور بیٹی کیسی ہونی چاہیے. اب دیکھیں نا, بڑی تکلیف کے ساتھ ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو بیٹی ایسا لباس پہن کے باہر آ رہی ہے, کیا اس باپ سے نہیں پوچھا جائے گا؟ کیا اس کے بھائی سے نہیں پوچھا جائے گا؟ کیا اس ماں سے نہیں پوچھا جائے گا؟ بلکہ آپ کی بات کو میں تھوڑا سا آگے اور بڑھاؤں گا جی کہ اسلام نے بیٹی کو جو ہے وہ ماں بھی بنایا ہے, بہن بھی بنایا ہے, آنٹی بھی بنایا ہے, پھپھو بھی بنایا ہے, ساس بھی بنایا ہے, ماں بھی بنایا ہے. کتنے رشتے نکلے ہیں اور اسلام نے کتنی بیٹیوں کو جو ہے وہ عزت دی ہے. لیکن پہلے بیٹی پیدا ہوتی ہے, پھر وہ بہن کسی کی بن جاتی ہے, پھر وہ اس کی شادی ہو جاتی ہے, بیوی بن جاتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اسلام نے کتنی عزت دے دی. جی جی اب آپ کی بات کو میں تھوڑا سا مزید ایکسٹینڈ کر رہا ہوں کہ ابھی سوشل میڈیا پہ ہماری جو یہ بیٹیاں ہیں, جو اسلام کی بیٹیاں ہیں, جو ہماری بہنیں ہیں, وہ ان کی سائٹ بنی ہوئی ہے, وہ ایک ایپ بنی ہوئی ہے ٹک ٹاک, جی اس پر جتنی فحاشی, عریانی اور واہیاتی ہے وہ ساری اس پہ چل رہی ہے. جی جی تو کیا یہ جو بھائی ہیں, یہ جو باپ ہیں, یہ جو ہسبینڈ ہیں, وہ ان کو نہیں پوچھتے یہ کیا فارغ ہے, ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا؟ جی, میں نے پہلے سٹارٹنگ میں نے آپ کو بات بتائی نا کہ عرب بڑے غیرت مند لوگ تھے. وہ اپنی بیٹیوں کو کیوں مارتے تھے, کش کیوں کر دیتے تھے, قتل کیوں کرتے تھے؟ کہ ان کی بیٹیوں کے اعضاء پر شاعری ہوتی تھی. آج دیکھ لیں, آج بیٹیوں کے جسموں پر ٹک ٹاک بن رہے ہیں, تو کہاں گئی ہماری غیرت؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے, بلکہ باپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ جو گھر کا سربراہ ہے نا, اس کو ریت کے بارے میں پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن. بتا بھی تیری بیٹی جس کو محمد عربی کی بیٹی کے سائے کے تلے ہونا چاہیے تھا, وہ بیٹی کہاں کھڑی ہے؟ سوال ہوگا. جتنی بھی فحاشی, اب دیکھیں دین اسلام, پچھلے دنوں ہمارے ملک کے اندر یہ عورت مارچ کا ایک بڑا بےہودہ سسٹم چلا, اور بڑے بڑے ہمارے وزراء اور بڑے بڑے حکومتی عہدیداروں نے جو ہے وہ اس کی پشت پناہی کی ہے. ہاں جی, جنہوں نے دین کے خلاف, اسلام کے خلاف, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, صحابہ کے خلاف, حضور کی اہل بیت کے خلاف, حضور کی جو ہے ازواج کے خلاف بکواس کی. ٹھیک ہے جی, کسی کی جو ہے نا وہ جو ہے وہ کسی کو جرت نہیں, ایمانی غیرت ہی کسی میں نہیں تھی کوئی بندہ بات کر لے. ہاں جی, وہ کیا تھا, جتنا عورت کو اسلام نے عزت عطا فرمائی ہے نا. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ذی المجاز کی منڈی ہے, 3 بیٹے آئے ماں کو بیچنے, سگی ماں کو. 250 درہم سے بولی شروع ہوئی, 950 درہم میں سگی ماں کو بیچا انہوں نے. یہ اسلام سے پہلے ہے. وہ میری بہنیں جو عورت مات میں شامل تھی, آئیں بتائیں, بتاتا ہوں میں اسلام کیا ہے. 3 سگے بیٹوں نے اسلام سے پہلے سگی ماں کو بولیوں پہ بیچا ہے. لیکن جب حضور تشریف لائیں, ماں منڈیوں میں نہیں بکی, بلکہ حضور نے جنت کھینچ کے ماں کے قدموں کے تلے رکھ دی. یہ کوئی کم عزت ہے؟ ہاں جی, اور فرماتے جب کوئی عورت بچے کو جنم دیتی ہے, اللہ اس کے سارے گناہوں معاف فرما دیتا. اللہ اکبر, کیا کہنا. اور وہی ماں جس کو ایک نظر تکنے سے وضو نہیں ہے, غسل نہیں ہے, پلیدی کی حالت میں بھی ہے, لیکن ماں کو پیار کی نظر سے تکا ہے نا, تو اللہ پھر بھی ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ کم عزت ہے؟ اور جب بیٹی ہوتی ہے اس کی پرورش کریں, حضور فرماتے ایسے جائے گا جنت میں میرے ساتھ. اور زوجہ کے بارے میں فرمایا جو اپنے شوہر کی عزت کا خیال رکھے, فرمایا اللہ اس کے لیے جنت میں محل تیار فرمائے. عورت کو کسی لحاظ سے اسلام نے چھوڑا ہی نہیں, عورت کو کسی لحاظ سے اسلام نے نہیں چھوڑا ہے. اب عورت نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے تو ایک علیحدہ بات ہے, اس بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے. اور پی ایس اے ڈیجیٹل کی طرف سے پیغام وضاحتاً طور پہ سماعت فرما لیں. کوئی میرا دوست ایسا, کوئی بھائی ایسا, کوئی بہن بیٹی ایسی جس کو اللہ نے 2 3 4 یا 5 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں, یہ ساری تخلیق اس رب ذوالجلال وحدہ لا شریک قادر مطلق کی ہے.
اس میں کسی بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے. وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے, جسے چاہتا ہے دونوں عطا فرماتا ہے, اور جسے چاہتا ہے نہیں عطا فرماتا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جس کے گھر میں بیٹیاں ہیں اللہ ان کے لیے رحمت بنائے, اور رحمت بنا کے ہی بھیجا گیا ہے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا محمد احمد جوسی صاحب. ان کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اور ناظرین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جس کی 3 بیٹیاں ہوں, والدین کو چاہیے کہ ان کی اچھی پرورش کریں, ان کی تعلیم و تربیت کے ساتھ, اور جنت کے حقدار پائیں, اور جنت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جو ہے وہ بھی حاصل کریں. جہنم سے چھٹکارا جو ہے وہ بیٹیوں کی وجہ سے ہوگا. اور آپ کی بیٹیاں جو ہیں آپ کی خدمات کے حوالہ سے اگر کسی وجہ سے آپ کو جہنم میں بھی اگر دھکیلا جائے گا تو وہ بیٹیاں جو ہیں, جیسا کہ حضرت صاحب بیان فرما رہے تھے, وہ ڈھال بن جائیں گی, آڑ میں آ جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہے کہ وہ اللہ سے بحث کریں گی, اللہ سے بحث کریں گی, اللہ سے جھگڑا کر کے جو ہے وہ آپ کو جنت میں لے جائیں گی. تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کریں. اور آج کل کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر بڑی چھائی ہوئی ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو رہے ہیں. ان بیٹیوں سے بھی ہم ہاتھ جوڑ کے جو ہیں وہ گزارش کریں گے کہ آپ دین اسلام کی بیٹیاں ہیں, آپ مسلمان فیملی سے آپ کا تعلق ہے, اور آپ نے مغربی تہذیب کے جو ہیں وہ آپ پہ اثرات چھا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, اور آپ صحیح لائن پر جو ہیں وہ آئیں, اور اسلام کی بیٹیاں بن کر جو ہیں اسلام کی تعلیمات پہ عمل کریں. ناظرین, پی ایس اے ڈیجیٹل کا آج 29واں پروگرام جو ہے وہ اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. میں حضرت صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر پروگرام ہوا, روزہ ہوا تو ضرور جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ 30ویں روزے کا بھی کیا جائے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور آپ سے ریکویسٹ کرتا چلوں کہ عید الفطر جو ہے اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے, این سی او سیز نے جو ہے وہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز جاری کیے ہیں کہ عید کے جو اجتماعات ہیں وہ کھلی جگہوں پر کیے جائیں, اور اگر مسجد میں کرنا مطلوب ہوں, مقصود ہوں, تو پھر مسجد کی جو الماریاں ہیں, کھڑکیاں ہیں, ان کو کھول دیا جائے, اور سوشل ڈسٹینسنگ کا فاصلہ جو ہے وہ بھی رکھا جائے, ماسک جو ہے وہ لگائے جائیں, سینیٹائزر کا استعمال کیا جائے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.